वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आपने 23 मार्च की परेड देखी होगी यकीनन। ये हमारे मुल्क का एक ऐसा नेशनल इवेंट है जो हम बड़े प्राइड के साथ इसको देखते भी हैं और इसमें मुख्तलिफ हमारी जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसको भी छोटी छोटी चीज़ों के साथ याद किया जाता है। चूँकि मैंने मुसलसल 8 साल मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं कमेंटेटर रही हूँ इस प्रेस्टिजियस मिलिट्री परेड की, और उस कमेंट्री में एक चीज़ जो है वो अक्सर हम जिक्र किया करते थे, और ख़वातीन व हज़रात, कोबरा हेलीकॉप्टर जो कि आपके सामने स्लिंग से लटके हुए नौजवान जो हैं ये चुमुक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं। और बहुत सारे लोग मैंने ये कमेंट्री की और साल की, और स्लिंग के साथ हम देखते थे वाइट गियर पहने हुए कमांडोज जो हैं वो हमारे सामने से परेड एवेन्यू से गुजरते थे। आपने भी देखा होगा, लेकिन शायद आपने भी कभी गौर नहीं किया होगा कि चुमुक ऑपरेशन है क्या था। और सियाचिन में ये जो ऑपरेशन हुआ था जो कि एक इम्पॉसिबल मिशन था, जहाँ पर कोई और ज़मीनी रास्ता नहीं था सिवाय हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए लटक कर जाने में, और वहाँ पर दुश्मन के इलाके में जाकर उसका मुकाबला करना था फ़ौजी जवानों ने। सो ये एक ऐसा ऑपरेशन था कि जो हमारे फ़ौज की, जिसे कहना चाहिए बहादुरी का, उनकी पेशा वराना महारत का, और उसके साथ साथ जुर्रत ईमानी का जो है वो एक मज़हर है। आज हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमारी मुलाकात एक ऐसे गाजी से हो रही है जो इस मार्के का, इस मिशन का हिस्सा थे, और वो अपनी यादें जो हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, इस दौरे पुर आशोब में, जबकि हमें याद दिलाया जाता है कि हमारी जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी हम बातें ऐसी सुनते हैं कि जिससे हमारे दिलों के अंदर बदगुमानी पैदा होती है। सो ज़रूरी है कि हम वो बातें भी सुने जो कि रियलिटीज़ हैं और जो कुछ तारीख़ है जो गुज़र चुका है। सो मैं खुश आमदीद कहूँगी मेजर नवीदुर रहमान ख़ान कुरैशी साहब को, सितारा जुर्रत एंड तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री। Thank you very much for joining us, sir. It's an honor to have you here. And thank you for the service जो आपने ये मुल्क के लिए जो खिदमत दी है, सर अंजाम दी है। ये अवार्ड्स तो उसके बदले में कुछ भी नहीं है। मैं जानना चाहूँगी कि ये चुमुक ऑपरेशन जो है ये क्या है और इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? नंबर वन ये है कि कहते हैं कि सोल्जर इज़ ऑलवेज सोल्जर, वंस इज सोल्जर ऑल द टाइम सोल्जर। सोल्जर कभी रिटायर नहीं होता। पाकिस्तान आर्मी मेरा शुरू से बचपन से पैशन रहा है, पैशन है और पैशन रहेगा। मैं सचिन एज ए मैं तकरीबन मेरी 7 साल की सर्विस थी। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट बना, वहाँ मैं पोस्ट हो गया सचिन में। तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे लिए कुछ ऐसे मराहल सामने आए जो मेरे लिए बाद में कामयाबी का जीना बने, और ये एक सोल्जर के लिए वो उसके वो गहने होते हैं कामयाबी के। और मैं समझता हूँ कि दुआएं जो तमाम बहन भाइयों की होती हैं वो और आखिर में रंग लगाती हैं। मैं जब वहाँ गया और मैंने देखा कि दुश्मन एक ऐसे इलाके में पेनिट्रेट कर रहा था जो उसकी तरफ से यूनिफॉर्म स्लोप्स थी, और जबकि हमारी तरफ से वर्टिकल अप्रोच थी। और अगर दुश्मन वहाँ पहुँच जाता तो वहाँ वो पहुँचकर हमारी वो सप्लाई लाइन काट देता, और वहाँ हमारा फ़ज़ाई और ज़मीनी दोनों रास्ते उसकी तौल में आ जाते। लिहाजा सूरत हाल ये थी कि हमारी तरफ से किस तरह जाया जाए, क्योंकि हमारी तरफ से क्रेफसेस थे और वर्टिकल अप्रोच थी। उसके लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें की वो कारगर न हुई, और उसके बाद एक कंटीजेंसी प्लान बनाया गया कि यहाँ एक हमने सुसाइडल मिशन भेजना है जो दुश्मन के जाने से पहले वहाँ पहुँच जाए। और उसका ये तरीक़ाकार था कि एक लामा हेली को उसमें वहाँ डिज़ाइन जिस कंपनी ने किया था, ये ग़ालिबन 18,000 पे ये फ्लाई कर सकता था। लेकिन हमारे पाकिस्तान आर्मी के जो पायलट्स थे इसको 25,000 पे साउंड बैरियर क्रॉस करके ले गए, और उस पर मैंने अपने आप को वॉलंटियर किया। वहाँ इतने लोग थे कि तमाम लोग जोक दर जोक आ गए, और वो एक से एक बढ़ कर कह रहा था मैं जाऊंगा। तो मैं नौजवान था, लेफ्टिनेंट था। मैंने अपने कमांडिंग अफसर को कहा, सर जाएगा तो लेफ्टिनेंट नवीद जाएगा, या तो मेरा आपका रिज़ाइन कबूल करना पड़ेगा, या अगर कोई ज़्यादा बात करता है तो मेरे साथ इधर आके कबड्डी कर ले, देखते हैं कौन आके जाता है। तो वो सीए मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं तू ही जाएगा, और मुझे उन्होंने उसके साथ स्लिंग के साथ बांधा, जबकि उसके मेरे पास प्रॉपर हार्नेस नहीं थी। हार्नेस जो होती है वो इस तरह होती है जिस तरह मैं बैठा हूँ। मेरे पेट में उन्होंने रोप बांधा। आपको ये बताता चलूँ कि मैं और मेरे बाकी जो जवान थे 3 दिन पहले जो हम ग्राउंड लिंक कर रहे थे, हम बगैर लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन के, ना हमें खुराक मिली, ना हमने नींद की, ओपन में हम ये काम कर रहे थे।
اس کے بعد پھر میں اگلے 72 گھنٹے میں سلنگو کو گیا، یعنی کہ 6 دن بغیر کسی خوراک کے میں وہاں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی توانائی پیدا کی ہوئی تھی، وہ جوش اور غیرت تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ پورا میرا پاکستان ہے۔ میں جب سلنگو کے گیا، میری ایک ریفل تھی جس میں 30 راؤنڈ آتے ہیں، تو ہم نے 28 راؤنڈ ڈالے تھے کیونکہ -40 ٹمپریچر تھا، وہ میگزین جیم ہونے کا خطرہ تھا، اور اس کو میں نے آگے پیٹ پہ ڈالا۔ جب ایلی نے ٹیک آف کیا تو میں 3 ہواؤں کی اس زد میں آ گیا تھا۔ ایک وہ ہوا جس میں ہیلی ٹیک آف کر رہا تھا، وہ تھرلنگ جو پریشر تھا، میں ڈائریکٹ اس کے نیچے آ گیا۔ اس کا یہ ہوا کہ اس ہوا نے پریشر سے میرا روپ چلتے چلتے ریفل کا جو لکڑی کا بٹ ہوتا ہے یہاں آ گیا، اور ریفل کی جو میگزین تھی اس میں میرا منہ اوپر آ گیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ٹمپریچر لو ہونے سے جو لوہے کے جو پارٹ ہوتے ہیں وہ ایل پی کی طرح چمک جاتے ہیں۔ اس نے میری یہ ساری جگہ جو تھی فراس بائٹ کر دی، میرا منہ اوپر ہو گیا، میرا منہ بند نہیں ہو سکتا تھا، میرے منہ سے بلیڈنگ شروع ہو گئی، ناک سے بلیڈنگ شروع ہو گئی، میری آنکھوں سے اور کانوں سے۔ وہ پریشر سے میرا سانس جو تھا وہ رک چکا تھا۔ اور اس کے بعد آگے ہم جو پینیٹریٹ کر رہے تھے وہ تقریباً 80 ناٹیکل مائل سے یہ ایلی آگے بڑھ رہا تھا، اور ادھر سے تیسری جو ہوا تھی وہ جو بلیزر برفانی طوفان تھا وہ 70 ناٹیکل مائل، یعنی کہ یہ 3 خطرناک ہوائیں جو مجھے کچلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میرا عزم جوان تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایلی سے بہتر ہے کہ میرے پر نکل جائیں، میں پہلے پہنچ جاؤں، کیونکہ نیچے دشمن کی گنوں سے فائر کی مجھے آگ نظر آ رہی تھی۔ اور پھر اس کا یہ ہوا کہ ہم 25,000 فٹ پہ اوپر چلے گئے، وہاں اس نے میری روپ ریلیز کی، میں کلا بازیاں کھاتا ہوا وہاں 22,158 فٹ وہاں جو نیوی ٹاپ تھی اس کو ٹچ کیا، وہاں سے سلپ ہو گئے، میں 21,400 کی کریوس میں نیچے چلا گیا۔ اور جب میں نیچے گیا تو پھر میں نے کوشش کی میں باہر نکلوں، مجھے کچھ اس کا پرانا ایکسپیرینس تھا کہ اگر میں نے تھوڑی دیر کی یہ برف سخت ہو جاتی میں نہیں نکل سکوں گا۔ میں جب باہر نکلا تو یو ول ناٹ بلیو میں نے وہاں اذان دی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا مغرب کی طرح مشرق کی طرح، کیونکہ وہ دھند تھی، بلیزر چل رہا تھا، اور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے بار اللہ میں پاکستان آرمی کا سولجر ہوں، میری مدد کریں۔ اور وہ طوفان مجھے بہت آگے پیچھے گرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اللہ نے یہ کیا کہ سمجھ نہیں آئی کیسے میرے اندر توانائی آئی۔ اس صوفے سے ایک بڑا ایک پتھر وہاں لڑکا ہوا تھا، میں نے اس کو جعلی مدد کر کے دکھا دیا، اور وہ نیچے گیا تو میں نے لیفٹ رائٹ دیکھا، ایک طرف سے 4 گورکھا کیپٹن وجے کمار کے میں فورس آگے آ رہی تھی، ایک طرف سے 9 کماما اینیمی کی فورس آ رہی تھی، وہ ساری جو فورسز تھی اس سلائڈ کے نیچے چلی گئیں۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ اس کے بعد میں نے 4 راؤنڈ لیفٹ رائٹ بیک اور فرنٹ پہ فائر کیا، سو دیٹ اینیمی شوڈ ریکگنائز کہ یہاں پاکستان آرمی لینڈ کر چکی ہے۔ اس کے بعد میرے 36 منٹ کے بعد ایک SSG کا جوان انہوں نے ڈراپ کیا، نیک یعقوب، اس کے پاس انہوں نے بنڈل وائرلیس سارا دیا تھا، لیکن طوفان ایسا تھا اور راستے میں جو فائر ہو رہا تھا اس کو وہ سپلنڈر لگے، اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور بنڈل اس کا راستے میں گر گیا، تو اس کے دستانے اڑ گئے، اس کا ایک ہاتھ ادھر ایک ادھر، آتے ہی اس کے 3rd ڈگری فراس بائٹ ہو چکا تھا۔ لیکن ہم 2 لوگوں نے 3 دن وہ جو اوپر گزارے اوپن میں، جہاں ہم پہ کارپٹ بمبنگ ہو رہی تھی، دشمن ہمیں ٹارگٹ کر رہا تھا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کتنے لوگ ہیں، ہم مختلف جگہ سے مختلف ایکشن کرتے تھے۔ تیسرے دن ہم نے دیکھا نیچے سے کچھ ایلی اوپر آ رہے تھے، کیونکہ جو لاما ہمارا تھا یہی انڈین کا لاما تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ ہمارا گرین تھا ان کا ریڈ۔ جب وہ ہمارے قریب آ رہا تھا تو میرے ساتھی کے پاس ریفل بھی نہیں تھی، تو میں نے کہا میں فائر کروں گا، تم اپنے ہاتھ سے اس طرح ریفل بنانا تاکہ اینیمی کو پتہ چلے کہ یہ اس طرح کیا ہے۔ اچھا، جب وہ ایلی ہمارے اوپر آیا تو میں نے دیکھا یہ اینیمی کا نہیں، یہ پاکستان کا ہے۔ ہم دونوں کو فراس بائٹ ہوتے ہوئے ہم دونوں نے اس کو سلوٹ کیا، اور میں نے دیکھا کہ پائلٹ نے مجھے ہاتھ کا اشارہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ وہ ایلی آئے، انہوں نے نیچے جا کے بتایا کہ وہ زندہ ہیں، اور انہوں نے ایک بنڈل پھینکا جس میں پسی ہوئی مرچیں تھیں، سرخ اتنی سی، اور ایک گھر سے لیٹر آیا تھا جس پہ لکھا تھا کانجوریلیشن ایوارڈڈ ستارہ جرت پروموٹڈ کیپٹن، تو آپ SOP بنائیں، ہیلی لینڈ کرنا ہے۔ وہ پھر میں نے ان مرچوں کو وہاں O بنا کے H بنا کے، تک ان بیلنس ایریا تھا، ہم دونوں کی سیٹی کر کے بیٹھے رہے، لیکن اس بنڈل میں انہوں نے ایک واکی ٹاکی میٹرولا سیٹ پھینکا تھا، اس آن تھا، اور اس پہ میرا ان سے رابطہ ہو گیا۔ تو میں نے پہلے جو ان کو سگنل دیا کہ میں نے کہا جی ہم نے قیدی پکڑے ہیں، پرائزنر آف وار، ہمیں بتایا جائے ہم ان کو گولی ماریں یا زندہ نیچے بھیجیں۔
تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ویل ڈن, آپ ان کو گولی نہیں مارنا, ہم پاکستانی ہیں, ہم جنیوا کنونشن کے تحت بیہیو کریں گے. ہم جھوٹ بول رہے تھے, ہم 2 آدمی تھے اور دشمن کی صفوں میں تھر تھری مچ کی کہ یہ کتنے لوگ آ چکے ہیں. وہاں ہمارے جو حوصلے تھے وہ بلند تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ 2 ہاتھ کریں. یہی وجہ تھی کہ ہمارے ہاتھ دشمن کے کوئی لوگ لگے, کوئی مر گئے تھے, جن میں کیپٹن وجے کمار تھا جس کو گھسیٹ کے ہم اوپر لے آئے تھے. وہ بھی آخری سانسوں میں تھا اور اس نے مجھ سے پانی مانگا, میں نے اس کو پانی دیا. لیکن اس کو ایک بات میں نے بتائی تھی کہ میں نے کہا وائرلیس پہ آپ کے لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ان پارلیمنٹری لینگویج بولتے ہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں, آپ نو یو آر ان ویری سیف ہینڈس. تو اس نے کہا پارٹنر مجھے پانی دیں, میرے پاس ٹائم کم ہے. تو اس نے پانی لیا اور پھر میں نے اس کو سلوٹ کیا, جو ایک فوجی کی شان ہوتی ہے دوسرے سولجر کو کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی اس طرح بھیجی. باقی چیز یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے سر اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہوں گی. آپ نے والنٹیئر کیا تو آپ تو کمانڈو نہیں تھے, کمانڈوز ہیں اس طرح کے ہمارے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس طرح کے مشنز کے لیے, تو آپ کو والنٹیئر کرنے کی کیوں کیا جذبہ اور شوق تھا, جبکہ جس زمانے کی آپ بات کریں 1989 یہ, اور آپ بتا رہے ہیں گیجٹس بھی نہیں تھے, یعنی اس ٹیمپریچر کا سامنا کرنے کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے تھا وہ نہ سلنگ تھا نہ اس طرح کا اکوپمنٹ تھا پورا آپ کے پاس. تو یہ ایک سوسائڈل مشن جو ہے اس پہ جانے کے لیے والنٹیئر کرنا, یہ کہاں سے یہ سوچ اور خیال اور جذبہ آیا؟ اصل میں نے ہمارے اسکول میں ٹیکسٹ سلیبس میں یہ راشد مناس اور ایم عالم کے یہ لیسنز ہوتے تھے. بعد میں ہم یہ ان کی آڈیو ویڈیو ڈرامے دیکھتے تھے نشان حیدر کے. یہ وہ چیزیں انسان کے اندر اشتعال پیدا کرتی ہیں. پھر میرے کچھ دوست ایسے تھے, پھر ہماری فیملی میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شہادت پائی تھی, اور میں نے دیکھا تھا کہ ان کو جس طریقے سے کیا گیا, دفن کیا گیا. ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے, سولجر کی ہوتی ہے کہ میں اس طرح ہوں, لیکن مجھے شہادت تو نہ ملی. البتہ میں نے یہ دل میں تیہ کر لیا تھا کہ باقی لوگ تو بعد میں آئیں گے, میرا دل کہتا ہے کہ میں کامیابی کے زینے پہ چلا جاؤں گا. چونکہ میرا وزن بھی کم تھا اور میں باقیوں سے فٹ بھی تھا. اور ایک بات بتاؤں, میں نے بچپن میں اپنے ماں باپ کی ڈٹ کے خدمت کی تھی اور دعائیں میرے ساتھ تھی, اور میری ماں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب میں نہ ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں کہتی ہوتی تھی کہ میرے بیٹے کو کبھی تتی ہوا نہ لگے نا. تو یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا, یہ دعائیں رنگ لگاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میں بہادر نہیں ہوں, میرے ساتھ وہ دعائیں تھیں میری ماؤں کی, میری بہنوں کی, میری بیٹیوں کی, میرے ہم وطنوں کی, جنہوں نے یہ کامیابی کسی نے. میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کام کرتا, یہ نہیں ہوں میں ہوں. یہ ایک ٹیم ورک ہوتی ہے. اگر میں اکیلا نہیں تھا, میرے بعد دوسرے لوگ آئے, مجھ سے بڑھ کر انہوں نے کام کیا اور وہ مجھ سے زیادہ کام کیا. اچھا, یہ جو نوید ٹاپ کا نام آپ نے لیا, یہ آپ کے نام پہ یہ ٹاپ رکھی گئی ہے؟ جی. تو کیسا محسوس کرتے ہیں اب جب آپ واپس مڑ کے اپنی اس جرأت اور بہادری کو کی یاد آتی ہے, تو اب کیا فیل ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا مجھے یہ نہ کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے میری اپنی پہچان ہو. تو آج میں سمجھتا ہوں میری جو پہچان ہے میرے بچوں کو بھی ملی ہے, تو میرے لیے یہ بہت بڑا ایک آنر ہے. آپ کو لگتا ہے سر کہ ہماری قوم جو ہے اس تاریخ سے واقف ہے کہ سیاچن دراصل پاکستان کا حصہ ہے؟ یہ پاکستان کی لینڈ تھی جس کے اوپر انڈیا نے انویڈ کیا, اور ایک ایسے وقت میں انہوں نے قبضہ کر لیا, اور وہ ٹاپ تک قبضہ کرنا چاہ رہے تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, جس کی مین وجہ تھی ایک تو یہ کہ وہ سپلائی لائن کاٹ دیں, اور دوسرا چائنا کے ساتھ جو ہے ہمارا کنیکشن اور رابطہ, اور اس طرف جو ہے وہ انٹروین کریں اور ٹاپ انہیں مل جاتی, ہائٹ انہیں مل جاتی, ہمارے پاس یہ پورا ریجن جو ہے خطرے میں پڑ جانا تھا. اور اس کو ریزسٹ کیا پاکستان آرمی نے, اور جیسے آپ نے بتایا کتنے نوجوان ہیں جو گینگرین کا شکار ہوئے, فراسٹ بائٹ کا شکار ہوئے, اپنے اعضاء سے محروم ہوئے, کتنی شہادتیں ہوئی وہاں پہ. لیکن ان قربانیوں کا آپ کو لگتا ہے کہ اندازہ ہے لوگوں کو, قوم جانتی ہے؟ آپ دیکھیں جی, آزادیاں قربانیوں کے کوکھوں سے جنم لیتی ہیں, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ پاکستان آرمی, مسلح افواج اور پیرامیڈیکل فورسز, اس کے جوان جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ قربانیاں دے رہے ہیں. یہ پاکستان کی مسلح افواج کا یہ شانہ ہے. آپ دیکھ لیں چند دن پہلے ایک میجر ان کی 22 دن پہلے شادی ہوئی تھی, اور ان کے بیگم کے ہاتھوں سے مہندی کا رنگ بھی نہیں اڑا تھا کہ وہ کفن پہن کے آگے. یہ قربانیاں ان کے ماں باپ, بہن بھائیوں, ان بچیوں سے پوچھیں جو یہ دے رہی ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور آزادی جو ہے وہ حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آزادی کو قائم رکھنا مشکل ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, پھر آپ وہاں پہ اتنے شدید زخمی تھے
جیسے آپ نے بتایا کہ فراسٹ بائٹ بھی تھا, گینگرین کا بھی آپ نے نام لیا ہے, ذکر لیا ہے, پھر آپ 2 لوگ تھے اور آپ 2 لوگوں نے جو ہے دشمن کو یہ احساس دلایا کہ جیسے ہماری پوری ایک جو ہے پلاٹون وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس ٹاپ کی طرف نہیں آ سکے. سو پھر آپ کو وہاں سے کیسے ریسکیو کیا گیا, کیونکہ وہاں پہ تو ہاں, مجھے جب ہمارے کچھ ساتھی جو تھے جب راستے میں آتے تھے یا اوپر, کیونکہ ہم پہ کارپیٹ بمبنگ ہو رہی تھی اور اس پہ پھر ہم ان لوگوں کو نیچے ایویکیٹ کر دیتے تھے, تو انہوں نے جا کے نیچے بتایا جی کہ لیفٹیننٹ صاحب کی حالت زیادہ خراب ہے, جبکہ وائرلیس کا کنٹرول میں نے سنبھالا ہوا تھا. مجھے جنرل افسر نے کہا بھی تھا آپ نیچے آئیں گے, میں نے کہا نو سر میں آخری وقت تک یہاں رہوں گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ایس ایس جی کا لڑکا جب ڈراپ ہوا, اس نے اپنا ڈی رنگ کھول کے فوراً روپ میرے ڈی رنگ میں ڈال دی اور میرے انکار وہاں کچھ نہیں کر سکا, مجھے ہیلی اٹھا کے نیچے لے آیا. تو پھر وہ جب نیچے لے کے آئے تو نیچے وہ لوگ کھڑے تھے, انہوں نے پھر مجھے, آرمی چیف تھے جنرل اسلم بیگ, اسٹریچر پہ مجھے انہوں نے کپتانی لگائی اور پھر وہاں انہوں نے مجھے گارڈ آف آنر دی. اس کے بعد میری حالت خراب ہو گئی تھی, پھر مجھے پنڈی ایویکیٹ کیا گیا, اور جب پنڈی مجھے اسٹریچر پہ ڈال رہے تھے, یہ ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں جب آپ کو وہاں سے سی ایم ایچ کی طرف لے جایا جا رہا ہے, تو جب لے کے آئے تو آپ کو فرا بی بی ایک میں بات بتاؤں, میرے بھائی نے نا مجھے آ کے کان میں ایک بات بتائی, انہوں نے کہا مبارک ہو تمہاری منگنی نہیں ٹوٹی. تو میں نا اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ کیا داستان ہے, یہ کیا داستان ہے, یہ تو منگنی کی میں اٹھ کے بیٹھ گیا, تو ڈاکٹر میرے بھائی سے کہتے ہیں آپ نے اس کو کیا کہا, تو انہوں نے کہا جانے سے پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی, تو وہ کسی نے ان کو لیٹر لکھ دیا, کسی نے بتا دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا, انہوں نے کہا نہیں ہم منگنی نہیں توڑتے. اچھا, تو وہ پھر میری بیگم نے ایک دن اسی طرح ہوا کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کوئی لوگ, تو وہاں ایک بزرگ جو بیٹھے تھے, میں ان کو کوشش کر رہا ہوں ریکگنائز کرنے کی, نہ ہوا. میں نے پوچھا سر آپ کی تعریف کہتے ہیں, بیٹا میرا نام جنرل ہمدانی ہے. میں نے سر آر یو فرام آرمی میڈیکل کور, کہتے ہیں جیسا آئی ایم ایک سرجن جنرل آف پاکستان آرمی. میں نے سر آپ لیفٹیننٹ نوید کو جانتے ہیں SHN کو, کہتے ہیں یس ہی ہیڈ بین مائی پیشنٹ. میں نے سر دس از میجر نوید بیفور یو. وہ 3 ایپیسوڈ بتائیں جو آپریشن تھیٹر میں ہوئے تھے. انہوں نے اٹھ کے بتایا, اس نے کہا جب اس کی ایمپیٹیشن کر رہے تھے کہاں سے اس کے پاؤں کٹنے ہیں, تو اس کا ہارٹ بیٹ تیز ہو گیا. بورڈ نے کہا جی اس کو 10 دن بعد دوبارہ لائیں. دوبارہ جب لے کے گئے تو اس میں اس کا بی پی شوٹ کر گیا. پھر 5 دن کے بعد دوبارہ اس کو لائے, تو پیرامیڈیکل کے سٹاف نے جب اس کو پکڑا ہوا تھا تو اس کے پاؤں میں گنگرین تھی, اسمیل آ رہی تھی, زخم اوپن تھے, تو سنسیشن بھی نہیں تھی. اس لڑکے کے ہاتھ سے اس کا پاؤں جب نیچے چھوٹ کے پلیٹ فارم پہ لگا تو اس نے اف کی. تو مجھے انہوں نے کہا کیا ہوا, میں نے سر پین, کہتے ہیں ڈونٹ ٹیل می. میں یس سر پیننگ, کلینکل سٹک ماری, ان کو احساس ہوا کہ اس میں سنسیشن آ گیا ہے. انہوں نے کہا لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہاں اناٹمی آف میڈیکل سائنس فیل ہو گئی ہے اور یہاں ایک معجزہ رونما ہو گیا. ادھر بیٹھی ہوئی میری بیگم نے چیخ مار کے کہی, بولی کہ اگلی ایپیسوڈ میں بتاتی ہوں کہ جب ہمیں پتہ چلا نوید کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں, تو میری 10 دن پہلے اس سے منگنی ہوئی تھی, تو میں میٹرک کا ایگزام دیا ہوا تھا. تو میں نے کہا لوگ کہیں گے بڑی منحوس لڑکی ہے, تو میں یہ جرم اپنے الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی. میں نے اللہ سے کہا آپ کون فیکون کا مالک ہیں, اور میں اپنی صحت اور زندگی نوید کو دیتی ہوں اور اس کی بیماری خود قبول کرتی ہوں. نو شی ہیز بیکم اے ویل چیئر ریڈن, اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو مجھے اس دن پتہ چلا ماں بہن بیٹیاں بیویاں کتنی بہادر ہوتی ہیں, کتنی غیرت مند ہوتی ہیں. اس کے بعد مجھے کوئی کہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے, میں نہیں مانتا. میری 3 بیٹیاں تھیں, میرا بیٹا کوئی نہیں ہے. میں نے اللہ سے چوتھی بیٹی مانگی. میں نے کہا اللہ میں جب مرنا تو ہے تو میرے چاروں پاؤں پہ میری بیٹیاں ہوں, اور میں خوش ہوں کہ کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کائنات میں جب پیدا ہوتی ہے تو خوشی منائی جاتی ہے, رزق بڑھا دیا جاتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں. اس لیے بیٹیاں جو ہوتی ہیں, جس گھر میں بیٹی نہ ہونا وہ گھر نامکمل ہوتا ہے. اور میں خوش نصیب ہوں, 4 بیٹیاں ہیں میری ماشاء اللہ. لیکن اتنی وفاشار بیگم بھی ملی آپ کو نا, تو وہ یہ آپ نے بیچ میں کیا ذکر کیا کہ آپ کی ٹانگوں میں سینسیشن واپس آ گئی, جو کہ ایک معجزہ ہے کہ گینگرین کا جو جہاں گل سڑ گیا ہوتا ہے تمام مسل اور ماس اور نروز وغیرہ, وہ دوبارہ سے یعنی بحال ہو جائے, وہاں پہ حرکت اور آپ زندگی کی اپنی زندگی بھی آ جائے واپس. اور آپ کی بیگم یا جو اس وقت منگیتر تھیں آپ کی, جو بالکل ٹھیک تھیں, ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ بغیر کسی بیماری کے خراب ہو گئیں اور وہ ویل چیئر پہ چلی گئیں. آپ نے یہ بتایا. جی یہ معجزے ہوتے ہیں, اور میڈیکل سائنس کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 3rd ڈگری فراس بائٹ وہ ٹھیک ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ تو ہے نا, بالکل ہے, بلا شبہ, بے شک. اور بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک ایسا پیشن اپنے لیے چنا تھا. میں جب زخمی ہو گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ابھی آرمی میں نہیں چل سکے گا, اور اس کو ہم سول سروس میں لے گئے. مجھے انہوں نے کہا آپ جائیں, آپ کو اب
चीफ सेक्रेटरी IG रिटायर होंगे, तो यहाँ आप मेजर। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये 17 जरूरत खाकी यूनिफॉर्म पे रहेगा। मैंने ये देखा था कि मेरे एक दोस्त थे, ये आर्मी चीफ मेरे रूममेट थे, तो हम एक ही प्लेटून में थे। ये नया नया उन्होंने कुरान पाक के फंस किया हुआ था। तो एक दिन मुझे कहते हैं कि आपको मैं बात बताऊं, आप करेंगे? मैंने कहा बताएं। कहते हैं आप जब यूनिफॉर्म पहने ना तो वज़ू करके ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने कोशिश किया, मेरा आज तक वज़ू ना टूटे। तो मैंने ये कहा था कि यही कि वर्दी मेरा रिज़्क भी है, मेरा कफन भी है। लेकिन मुझे वो तो नसीब ना हुआ, लेकिन ये है कि मुझे रिज़्क हलाल नसीब हुआ। मेरी बेटियां हैं, सारी कामयाब हो गई हैं, 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी टॉप की हैं, और मेरा फेस 2 सक्सेसफुल है। बस ये है, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी, कामयाबी दी और मेरी औलाद को किया। ये मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं जाता हूँ मुझे वो एक एहसास होता है कि मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप पाकिस्तान के गाजी हैं। तो आप उन लोगों में से जिनकी वजह से हमारा परचम सरबुलंद है और हमारा मुल्क जो है वो ऐसे दहशतगर्दों से और ऐसे दुश्मनों से महफूज है जो रोज़ाना हमारे नौजवानों को मारते हैं, जो बम बारूद हथियार और ऐसे दहशतगर्द तैयार करते हैं कि जो यहाँ आके निहत्ते और मासूम शहरियों पर, मसाजिद पर, लोगों पर हमला करे और मारे। वो किस कदर ख़तरनाक हैं कि अगर हमारा खुदा न खास्ता मुल्क या हम सब लोग उनके हत्थे चढ़ जाएं या उनका बस चले तो वो क्या ना करेंगे यहाँ पे। उसके रास्ते में एक ही रुकावट है ना, और वो रुकावट है हमारी मुसल्लह अफवाज के जो हर दिफा पर उनका, हर महाज पर उनका सामना कर रही है, हमारा दिफा कर रही है। वी कैन नॉट थैंक यू इनफ। लेकिन मुझे ये बताइएगा सर कि एक गाजी की ज़िंदगी, आपने एक मार्का सर अंजाम दे दिया, आपने जोश में, जज्बा ईमानी में सब कुछ कर लिया, बाद में जब ज़िंदगी की बाकी दुश्वारियाँ मुश्किलात होती हैं, वो कैसा है लिविंग विद योर, ये जो भी प्रॉब्लम्स आपको आए इस मार्के की वजह से, चुमक ऑपरेशन की वजह से? उसके बाद ये कि आपको पता है पुराने सेंसेशन नहीं रहती, ख़ास तौर पे ये वॉशरूम का गाड़ी चलाना, और कितनी दफ़ा गिर जाता हूँ। और अभी खुदा खुश रखे मेरे कोर्समेट जनरल आसम को, इन्होंने अभी मेरी दोबारा मेडिकल करवा रहे हैं ताकि मुझे वो एक उसका क्या नाम है, एक लड़का मिल जाए अटेंडेंट मेरे साथ हो, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं आप वॉकर के साथ चलें, स्टिक के साथ। तो मैं एक सोल्जर हूँ, मैं फिर से अपने को ज़्यादा ख़राब हो जाऊँगा अगर उससे साथ चला। इस तरह मैं ज़्यादा देर ज़िंदा रह सकता हूँ। तो मेरे साथ एक आदमी हो ताकि उसको पता चले कि अगर कुछ होता है तो उसको मैं कहूँ मेरा हाथ पकड़ ले, कुछ कर। लेकिन यह है कि ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, मैं मुतमिन हूँ, और अल्लाह ने जो दिया है बहुत दिया है, सब्र दिया है, सुकून दिया है, ये बहुत बड़ी बात है बहुत। तो बस ये अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम रखे, क़यामत तक कायम रखे, और हमारी फ़ौज को अल्लाह ताला और हिम्मत और जुर्रत दे। ये दुनिया की वाहिद फ़ौज है जो रोज़ाना की बुनियाद पे कुर्बानी दे। आपको मैं बताऊं, मैंने, हमारे साथी कितने लोग थे जिनके घरों में डेथ होगी, उनकी बहनों की शादियां थी, उनको टाइम पे छुट्टी ना मिल सकी। और ये वो बच्चे होते हैं जो बड़े आसाइश में पलते हैं, घर के अंदर अटैच बाथरूम होते हैं, लेकिन जब बॉर्डर पे जाते हैं तो कहाँ बाथरूम होता है और ओपन होता है, कहीं सांप बैठा होता है, कहीं बिच्छू बैठा होता है, और लालटेन की रोशनी में कहीं मच्छर खा रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। ये वो चीज़ें होती हैं, ये बड़ी ज़रूरत की बात है, ये बड़ी गैरत की बात है। हमारे लोग बहुत बहादुर, गैरतमंद, और उनके अंदर बहुत कुछ है। और मैंने जंग में ये देखा है कि पता नहीं हमारे साथ गैबी अमदादें भी आ जाती हैं। और जैसे कि, हाँ, जैसे कि किसे कह रहे हैं आप, गैबी इमदाद? कोई ऐसा आपने अगर एक्सपीरियंस किया है? आपको मैं ये बताऊं कि जब मैं वहाँ स्लिप हो रहा था तो मैं एक छोटा सा था, तो मैंने ना एक दफ़ा 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी, तो उनको मैंने ना डंडा लेके उधर भागा, तो हमारे उधर एक आदमी था, मुझे कहता उधर नहीं जाना, उधर जेने बुला है। तो मेरे बाबा उधर से आ गए, तो उन्होंने कहा इसको उधर छोड़ आए ना, जान जेने। तो मैं रोता हुआ वहाँ से आया, छोटा सा बच्चा था, तो मुझे देख के कहते हैं किसी चीज़ ने काटा, कोई नजर आया? मैंने कहा नहीं। कहते हैं ये झूठ बोलता है, कोई जेन बुला नहीं उसको। कहते हैं मेरे बेटे ने बड़ा हो गया बहादुर और गैरतमंद बनता है, तुम इसको क्यों बुज़दिल बनाते हो? मुझे जब वो बात याद आई तो मैं, यकीन माने, मेरे अंदर वो पपाई सेलर स्पेनिश जो खाता है, जहाँ मैं स्लिप हो रहा था, मैं आगे गिर रहा था, खड़ा हो गया। तो मैंने देखा कि अल्लाह ने मुझे एक आमद दी कि ये पत्थर है, इसको दिखा दो ये किस तरह जाता है। जब ऊपर से गया तो दोनों तरफ से इतनी बड़ी स्लाइड, पता नहीं कितनी बड़ी बर्फ थी, वो रोलिंग स्टोन इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। वो जो ऊपर आ रहे थे हमारे साथ कुछ करने के लिए, और अल्लाह कुन फयकुन का मालिक है, और उनके साथ वो कुछ हुआ वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये वो चीज़ें होती हैं मुझात, ये जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ,
मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ताकत है। जो 2 दिन हम ओपन में पड़े रहे, बारिश की तरह गोलियां दाएं बाएं लग रही थी और हमारे दिल नहीं कह रहे थे हमें कुछ लगेगा, हमारे ट्राउज़रों में चली गई, बूटों में चली गई। अच्छा। लेकिन दिल नहीं कहता था कुछ हो। 6 दिन के हम, 3 दिन का वो, 6 दिन का मैं भूखा प्यासा था। और कहते हैं कि इंसान 3 दिन से ज़्यादा भूख प्यास जो है उसमें ज़िंदा नहीं रह सकता या बर्दाश्त आपको नहीं एक कर बात सकता। बताऊं, कोई आदमी किसी को कहे ना कि एक टांग पे खड़े हो जाएं तो वो उसके लिए पनिशमेंट होगी। जब उसको कहे इट्स योर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो उसके अंदर दूसरी ताकतें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो हमारा एक पैशन था। फ़ौज में हम अपने शौक़ से आए हैं और हमें इससे कोई डर नहीं लगता था। हमें पता था कि ये मौत। अब तो एक बात बताऊं, जी प्लीज़। हमारे जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो वही पे होती है जो 2 बजे वो घर आ जाते हैं। हम 24 घंटे में उस पे काम करते हैं, हमें कोई बोनस नहीं मिलता। मैंने कितनी ईदें, त्यौहार इसी तरह किए हैं। और वहाँ एक और बात मैं भूल जाऊँगा कि मैं जब वहाँ मिसिंग हो गया तो मेरे घर में सिग्नल आ गया। अच्छा, मिसिंग आप कब हो गए? जब आप ये टॉप पे गए तो पहुंच हमारा गए, रास्ता टूट गया ना, मेरे पास रास्ता टूट वायरलेस नहीं गया। थी। अच्छा। और हम ऊपर गए क्योंकि पीछे से रीइंफोर्समेंट ने आना था, वेदर ख़राब हो चुका था, तो वो फिर नहीं आ सके थे, तो फिर हम ऊपर रह गए। नीचे वालों को नहीं पता कि हम मारे गए हैं, पकड़े गए हैं, क्या है। अच्छा, इसे अगर आप इजाज़त दें तो आपकी कहानी का, इस दास्तान शुजात का ये हिस्सा जो है हम ब्रेक के बाद अपने देखने वालों को सुनाएंगे। साथ रहिएगा। आज हम अपने मुल्क के गाजी से मिल रहे हैं, गाजी मेजर नवीद साहब, जो कि अपनी दास्तान सुना रहे हैं। ऑपरेशन चमक का ये हिस्सा थे। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराएं और मिलके गुनगुनाएं, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।